بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع عربی میں مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ہوگا کہ وہ کون سے ایسے علامات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی لفظ کی پہچان کر سکتے ہیں کہ عربی لحاظ سے یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سب سے پہلے ان کی تعریفات کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد اس کی علامات ذکر کیے جائیں گے۔ تو مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامات تانیث نہ لفظی حالت میں موجود ہو اور نہ تقدیری حالت میں موجود ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مذکر ہوگا۔ لفظی اعتبار سے یعنی ظاہری طور پر لفظی علامت اس میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور اسی طرح تقدیراً بھی نہ ہو، یعنی خفیہ طور پر یا ہائڈ فارم میں ان میں سے کوئی بھی علامتی تانیث موجود نہ ہو، تو وہ مذکر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مؤنث کی تعریف اس سے بالکل اپوزٹ یا مختلف ہے۔ وہ اسم ہوتا ہے جس میں علامات تانیث لفظی طور پر موجود ہو یا لفظی طور پر موجود نہ ہو لیکن تقدیری حالت میں یعنی ہائڈ فارم میں وہ موجود ہو، وہ ان کا ذکر آگے آئے گا۔ تو جو علامات لفظی طور پر ہوں گے اس کو ہم قیاسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو علامات یعنی ظاہری طور پر نہ ہو یعنی اس میں پوشیدہ ہو یا تقدیری ہو تو وہ سماعی کہلائیں گے۔ اب تانیث کی لفظی علامات 3 ہے۔ پہلا ان میں سے جو ذکر ہے وہ تائے مدورہ یعنی گول تا، کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ مؤنث لفظی طور پر کہلائے گا۔ جیسے طلحتن، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ گول تا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مثال ہیں، مثال طور پر شجرتن وغیرہ۔ دوسرا الف مقصورہ زائدہ، یعنی وہ لفظ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ چھوٹا الف۔ اس کے علاوہ تیسرا جو قسم ہے وہ الف ممدودہ، یعنی الف اور حمزہ مل کر کسی لفظ میں آخر میں موجود ہو تو وہ الف ممدودہ۔ تو یہ 3 ایسے علامات ہیں، اگر ہم کسی لفظ میں دیکھیں گے تو ہم اس پر یہ اطلاق لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے، اور اس کو ہم مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا مؤنث سماعی ہے، وہ جس میں علامت تانیث مقدر ہو، یعنی ظاہری طور پر ان میں سے کوئی بھی جو ہے ان تینوں علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو لیکن پھر بھی وہ مؤنث ہوگا۔ وجہ جیسے مثال میں دیا گیا ہے اردن و شمسن، اس کی اگر ہم اصل ورڈنگ کی طرف جائے عربی لحاظ سے تو یہ اصل میں اردتن اور شمستن تھا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں اس کے آخر میں گول تا ہے، اردتن میں بھی ہے اور اسی طرح شمستن میں بھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ لیکن کچھ لفظوں کا اگر ہم حقیقت جانا چاہے، یعنی ظاہری طور پر اس میں سے کوئی بھی یعنی ان میں سے علامات نہیں ہوتا، لیکن ہم حقیقت کی طرف جائے یا اس کی اصلیت کی طرف جائے تو اس کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے عربی زبان میں، وہ یہ ہے کہ اس لفظ کی تصغیر ہم نکالیں گے، ان میں اس کے اصل مادہ جو ہے، الفاظ کا اصل مادہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اردن اور شمستن کی تصغیر اوریدتن اور شمستن ہے، تو ان میں بھی یہ تا موجود ہے۔ تو اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مؤنث ہے، ظاہر طور پر علامات نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ خفیہ طور پر یا تقدیر طور پر یہ علامات موجود ہے، تو وہ مؤنث سماعی ہے۔ اس کے بعد ذات کے اعتبار سے بھی مؤنث کے 2 قسم ہوتے ہیں، یعنی ایک تو الفاظ کے علامت کے لحاظ سے ہو گیا قیاسی اور سماعی۔ اب ذات کے اعتبار سے بھی یعنی کمپیریزن کے لحاظ سے بھی مؤنث کے 2 علامات ہوتے ہیں، ایک کو مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں، دوسرے کو مؤنث لفظی۔ تو مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کیا ہو؟ کوئی مذکر موجود ہو۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ امراتن، امراتن عربی میں عورت کو کہتے ہیں یا خاتون کو کہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مذکر موجود ہے، جیسے رجل آدمی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، وہ اسم ہوتا ہے یا وہ مؤنث ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی بھی کیا ہو؟ یعنی مذکر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ظلمتن، ظلمتن عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں، تو اس میں گولتا موجود ہے، مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اپوزٹ جینڈر نہیں ہے، تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ بہت شکریہ۔